قسم خدا کی یہ صرف ظفر نصیر آبادی ہیں. اگر جس طرح سے آپ نے سنا نصیر آباد کا کوئی بھی شاعر ہوتا تو اس وقت وہ ادھم کاٹ دیتا، اتنا ناراض ہوتا. نصیر آباد کا کوئی بھی شاعر ہوتا تو اس طریقے سے ہاں میں پکار رہا ہوں. تو یہ صرف کوئی بھی بات تو ان میں نصیر آبادیوں جیسی نہیں ہے. قسم خدا کی نہ وہ ناراض ہوئے نہ انہوں نے کچھ زیادہ آپ سے کہا. شرافت سے اپنا کلام. حد ترنم بھی تو نصیر آبادی نہیں ہے. جتنے شاعر ہیں ان کے پاس ترنم نصیر آباد کا ایک مخصوص ہوتا ہے ظفر صاحب، مگر آپ نے بہت شرافت سے دیکھیے کلام پڑھا. بہت آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت اچھا کلام آپ نے پڑھا. آئیے یہ لکھنؤ کا مجمع اور جشن غدیر اور آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں سارے شعراء موجود ہیں، مگر میں بالکل چھٹپٹا کے نہیں جلدی سے جلد سارے شاعروں کو تابڑ توڑ پھینک دینا چاہتا ہوں، بلکہ آسانی سے میرے پاس دیکھیں سارے شعراء بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ سننا چاہتے ہیں. بس آپ کے مزاج کا ایک دو شعر شاعر آپ کو مل جائے اور دیکھیے کام ہو جائے گا. دیکھیے کتنے اطمینان سے. آئیے میں پہلے ایک قطعہ پڑھتا ہوں اور یہیں لکھنؤ سے ہلال نقوی کے 4 مصروں سے بات شروع کر رہا ہوں. بالکل تازہ قطعہ دیکھیے گا کہ فرش عزا سے آپ غدیر اور محرم کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. محرم کا استقبال کرنا ہے اور غدیر کا جشن منا رہے ہیں آپ. کہ فرش عزا سے ہم کو ہٹانا محال ہے، فرش عزا سے ہم کو ہٹانا محال ہے. ہم حادثوں کے ذیل میں پیدا نہیں ہوئے. کیا کہہ رہا ہوں؟ قسم خدا کہ لوگ کب پیدا ہو گئے کچھ پتا نہیں، کیسے پیدا ہو گئے کچھ پتا نہیں. کہ فرش عزا سے ہم کو ہٹانا محال ہے، فرش عزا سے ہم کو ہٹانا محال ہے. ہم حادثوں کے ذیل میں پیدا نہیں ہوئے، ہم حادثوں کے ذیل میں پیدا نہیں ہوئے. ایک وعدہ خدا ہے رسالت کے سامنے، ایک وعدہ خدا ہے رسالت کے سامنے. ہم لوگ اتفاق سے شیعہ نہیں ہوئے. ایک وعدہ خدا ہے رسالت کے سامنے. ایک وعدہ خدا ہے رسالت کے سامنے، ایک وعدہ خدا ہے رسالت کے سامنے. ہم لوگ اتفاق سے شیعہ نہیں ہوئے، ہم لوگ اتفاق سے شیعہ نہیں ہوئے. آئیے میری فہرست میں ایک ایسا شاعر ہے کہ ابھی کئی محفلوں میں ہمارا ان کا ساتھ رہا. سنیے پہلے اس کا ایک قطعہ سنیے گا کہ جشن علی بھی جشن رسالت مآب ہے. بڑا مزے کا ہے، شعر ہوگا سمجھ میں. بلکہ میں یوں کہوں ایک قطعہ پہلے آپ کے مزاج کا. کچھ جب تک چھیڑ چھاڑ نہ ہوگی میں جانتا ہوں آپ لکھنؤ کے لوگ ایسے مانیں گے نہیں. میں آپ کو وہ کیا تھا، وہ کیا جمل مل والا کیا تھا، وہ اونٹ پہ بیٹھی تھی اور یہ وہ آج کے زمانے میں وہی ہاتھی ہو گئی ہے. بھائی اب کیا کیا جائے، وسیم بھائی مان لیجیے گا. اب وہ وہاں تو اونٹ تھا یہاں ہاتھی ہو گئی. آپ دیکھیے جانور بڑھتے چلے جا رہے ہیں قسم خدا کی. اب کون کس پہ بیٹھ کے آ رہا ہے. 4 مصرے سن لیجیے کہ اپنے بچوں کی ماں تو بن نہ سکی. دیکھیے امت کی ماں بننا اور ہے. 4 مصرے سن لیجیے بھائی. اچھا بندہ آپ نے پڑھا تھا مگر وہ پتہ نہیں کیا ہوا، لوگ خاموشی سے سن گئے. کہ اپنے بچوں کی ماں تو بن نہ سکی. ڈاکٹر ناصر نقوی کا خطا ہے کہ اپنے بچوں کی ماں تو بن نہ سکی، بن کے زوجہ ضرور ایٹھی ہیں. اپنے بچوں کی ماں تو بن نہ سکی، بن کے زوجہ ضرور ایٹھی ہے. یہ صدا فتح جنگ جمل سے آئی صدا. اپنے بچوں کی ماں تو بن نہ سکی، بن کے زوجہ ضرور ایٹھی ہے. فتح جنگ جمل سے آئی صدا. اونٹنی پہ بیٹھی ہے. اپنے بچوں کی ماں تو بن نہ سکی، اپنے بچوں کی ماں تو بن نہ سکی، اپنے بچوں کی ماں تو بن نہ سکی. بن کے زوجہ ضرور ایٹھی ہے، بن کے زوجہ ضرور ایٹھی ہے. فتح جنگ جمل سے آئی صدا. اونٹنی پہ بیٹھی ہے. فتح جنگ جمل سے آئی صدا، فتح جنگ جمل سے آئی صدا. اونٹنی پہ بیٹھی ہے. آنے والے شاعر کے لیے میں بتا رہا ہوں، تھوڑا سا آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا ٹیسٹ ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے. تو اب میں اس کے دیکھیں 4 مصرے پڑھتا ہوں، مزہ آئے گا آپ کو. کہ جشن علی بھی جس شاعر کو بلانا اس کا خطا پہلے پڑھ رہا ہوں. دیکھیے لکھنؤ میں آیا ہوا نہیں ہے ابھی، پہلی بار یہاں آ رہا ہے. جشن علی بھی تنظیم ولی عصر پہلی بار مدعو کر رہی ہے. دیکھیے بہت سارے نئے شعراء کو پہلی بار مدعو کرتے ہیں. کھوج ہے، تلاش ہے قسم خدا کی آپ. اور یہ نایاب کھوج ہے. آئیے یہ نایاب کھوج ہے. آپ سن لیجئے صاحب کہ جشن علی بھی جشن رسالت مآب ہے، جس میں شریک ہونا بہت ہی ثواب ہے. دیکھیے بالکل صاف سا لہجہ ہے. جشن علی بھی جشن رسالت مآب ہے، جس میں شریک ہونا بہت ہی ثواب ہے. مفتی سے میں نے پوچھا کہ ہوں گے شریک آپ؟ مفتی سے میں نے پوچھا کہ ہوں گے شریک آپ؟ بولے کہ 3 دن سے طبیعت خراب ہے. جشن علی بھی جشن رسالت مآب ہے. جشن علی اس کا مطلب بلایا جائے اس شاعر کو.
میں نے تو ابھی اس کے یہ 4 مصرے پڑھے ہیں، آپ سنیے گا، اور ترنم بھی بہت اچھا ہے۔ جشن علی و جشن رسالت مآب ہے، جس میں شریک ہونا بہت ہی ثواب ہے۔ مفتی سے میں نے پوچھا کہ ہوں گے شریک آپ؟ بولے کہ 3 دن سے طبیعت خراب ہے، بولے کہ 3 دن سے طبیعت خراب ہے۔ حالانکہ وہ 3 دن ان کے کبھی ختم نہیں ہوتے، محشر تک 3 ہی دن رہیں گے اور ہمیشہ 3 طبیعت خراب رہے گی۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں ان 4 مصروں کے خالق محترم جناب انور سیتھلی صاحب سے، مولانا صاحب کا حکم ہے سماعت فرمائیں حضور۔ چار مصرے توجہ فرمائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوئے کوثر لے گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوئے کوثر لے گیا۔ کون تھا وہ شیر جو دریا اٹھا کر لے گیا؟ کون تھا وہ شیر جو دریا اٹھا کر لے گیا؟ دو ہی تو ہے در ملے اسلام کی تاریخ میں، ایک دریا دوسرا خیبر اٹھا کر لے گیا، ایک دریا دوسرا دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوئے کوثر لے گیا۔ کون تھا وہ شیر جو دریا اٹھا کر لے گیا؟ دو ہی تو حیدر ملے اسلام کی تاریخ میں، ایک دریا دوسرا خیبر اٹھا کر لے گیا، ایک دریا دوسرا۔ 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں مولا عباس کے حوالے سے، توجہ خاص طور سے۔ خیر مقدم کو ترائی پکھڑا ہے پانی، خیر مقدم کو ترائی پا کھڑا ہے پانی، اور شیر حیدر تیرے قدموں میں پڑا ہے پانی، شیر حیدر تیرے قدموں میں پڑا ہے پانی، اور شام کی فوجوں سے کہا غازی نے، ڈوب جاؤ میرے چلو میں بھرا ہے پانی، ڈوب جاؤ میرے چلو میں بھرا ہے پانی، ڈوب جاؤ۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، توجہ خاص طور سے۔ ایک 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ فیصلہ ہے دنیا کا فوج شام ہاری ہے، فیصلہ ہے دنیا کا فوج شام ہاری ہے،
اور مرتضیٰ کے بچوں کی کائنات ساری ہے، اور کان کھول کر سن لو اے یزید کے تو ہر بلا تمہاری ہے، کربلا ہماری ہے، ہر بلا تمہاری ہے، کربلا ہماری۔ فیصلہ ہے دنیا کا فوج شام ہاری ہے، مرتضیٰ کے بچوں کی، مرتضیٰ کے بچوں کی کائنات ساری ہے، اور کان کھول کر سن لو اے یزید کے تو ہر بلا تمہاری ہے، کربلا ہماری ہے، ہر بلا تمہاری ہے۔ چار مصرے اور پیش کروں، سماعت فرمائیں۔ ایک نعرے صلوات کا سہارا۔ چار مصرے سماعت میں۔ اصول یہ ہے کہ ہے فرق جس کے نطفے میں، اصول یہ ہے کہ ہے فرق جس کے نطفے میں، قریب پرچم عباس جا نہیں سکتا ہے، جس کے قلب میں بغض علی کی بیماری، وہ اپنے باپ کا شجرہ بتا نہیں سکتا ہے، جس کے قلب میں بغض علی کی بیماری، وہ اپنے باپ کا شجرہ بتا نہیں سکتا، وہ اپنے باپ۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا۔ غدیر کے حوالے سے چار مصرے پیش کر رہا ہوں، سماعت۔ احمد کی مثل دہر میں احمد نہ مل سکا، حیدر صدو جہان میں حیدر نہ مل سکا، اور دنیا کے تخت و تاج سیاست سے مل گئے، لیکن انہیں غدیر کا منبر نہ مل سکا، دنیا کے تخت و تاج سیاست سے مل گئے، لیکن انہیں غدیر کا منبر نہ مل سکا، لیکن ایک مطلع 4-5 شعر غدیر کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا پہ۔ سماعت فرمائیں، مطلب پیش کر رہا ہوں۔ اے جبرائیل آ کے بچھا، نیئر بھائی،
اے جبرائیل آ کے بچھا پر غدیر میں، اے جبرائیل آ کے بچھا پر غدیر میں، تشریف لا رہے ہیں پیغمبر غدیر میں، تشریف لا رہے ہیں پیغمبر غدیر میں، توجہ شعر پہ خاص طور سے، تشریف لا رہے ہیں پیغمبر غدیر میں، اور میں بھی تو دیکھوں کتنی بلندی پہ ہے فلک، میں بھی تو دیکھوں کتنی بلندی پہ ہے فلک، لے چل صبا اڑا کے یہ منبر غدیر میں، لے چل صبا اڑا کے یہ منبر غدیر میں، اور دوش رسول پاک پہ آئینہ دیکھ کے، دوش رسول پاک پہ آئینہ دیکھ کے، خاموش تھے سقیفے کے پتھر غدیر میں، خاموش تھے سقیفے کے پتھر غدیر میں، خاموش تھے، شعر سماعت فرمائے، جھک جھک کے شاخ طوبہ بھی کرنے لگی سلام، جھک جھک کے شاخ طوبہ بھی کرنے لگی سلام، اتنے بلند ہو گئے حیدر غدیر میں، اتنے بلند ہو گئے، توجہ شعر پہ خاص طور سے، ہیرے کو رحمتوں کی انگوٹھی میں دیکھ کر، ہیرے کو رحمتوں کی انگوٹھی میں دیکھ کر، حارث کی مت پہ پڑ گئے پتھر غدیر میں، حارث کی مت پہ پڑ گئے، ہیرے کو رحمتوں کی انگوٹھی میں دیکھ کے، حارث کی مت پہ پڑ گئے پتھر غدیر میں، دل غم زدہ ہے آنکھوں میں، نیا بشر، دل غم زدہ ہے آنکھوں میں، ہے خم کی مستیاں، دل غم زدہ ہے آنکھوں میں، ہے خم کی مستیاں، آئینہ کربلا میں ہے جوہر غدیر میں، آئینہ کربلا میں ہے، آخری شعر سماعت فرمائیں، تم تو بتاؤ، تم ہی بتاؤ، تم تو صحابی نبی کے ہو، تم ہی بتاؤ، تم تو صحابی نبی کے ہو، کیا کہ
کہہ رہا تھا حق کا پیغمبر غدیر میں، کیا کہہ رہا تھا حق کا پیغمبر، اور مقطع اور سماعت فرمائیں خاص طور سے، انور جنہیں حسد تھا قدرت علی سے تھی، انور جنہیں حسد تھا قدرت علی سے تھی، ان کے دلوں پہ چل گئے خنجر غدیر میں، ان کے دلوں پر